میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں. اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے. اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد ماں بننے کی سعادت نصیب کرے. پھر وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیلے، اس کی اچھی پرورش کرے، اسے ایک اچھا، نیک اور مفید انسان بنائے. کیونکہ ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ بے لوث ہوتا ہے. دنیا کے باقی جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ اپنی محبت کی قیمت مانگتے ہیں، لیکن ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف دینا ہی جانتی ہے. کئی مائیں چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ بہادر ہو، جرأت والا ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، اور کچھ مائیں چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ چلاک، ہوشیار ہو، دنیا کی باتیں پتہ ہوں. اور کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے ان کا بچہ دیندار ہو، دنیا سے کوئی تعلق رکھے یا نہ رکھے، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہو. کئی مائیں چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے. اس لیے کئی اور ماؤں کی بھی کئی طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں. تو اس مسئلے کے لیے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ مہینوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. بچہ جس مہینے میں پیدا ہوتا ہے اس کی شخصیت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ کو اس ویڈیو سے پتہ چلے گا کہ آپ کس مہینے میں حاملہ ہوں گی تو کس مہینے بچے کی پیدائش متوقع ہو سکتی ہے، اور پھر اس مہینے کا بچے کی شخصیت پر کیسا اثر ہوگا، اور اس مہینے کا بچہ کس شخصیت کا مالک ہوگا، کن خوبیوں کا حامل ہوگا. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو بہت زیادہ بہادر، جرأت والے اور کسی بھی مشکل کے وقت رونے کی بجائے اس کا حل تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کا حل نکال لیتے ہیں. وہ گھبراتے نہیں بلکہ اس مشکل کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں اور خوشی خوشی اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح بڑے ہو کر بھی وہ اپنی بہادری اور جرأت سے اپنی زندگی کو تو آسان بناتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آتے ہیں، ان کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں. مارچ، اپریل، اکتوبر اور نومبر، ان مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ذہین بھی بہت ہوتے ہیں. اپنے ارد گرد کے بچوں میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. جن بچوں میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، بہادر، ذہین، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انہی مہینوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے سلجھ و حساس طبیعت، کم گو، تنہائی پسند اور دوسروں کی مدد کرنے والے بچے. یہ بچے مئی اور جون کے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں. ان بچوں میں یہ عادتیں صاف دیکھی جا سکتی ہیں کہ وہ لڑائی بہت کم کرتے ہیں، زیادہ شور نہیں کرتے، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اکثر تنہا ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ ان کو مارے یا ان سے کوئی چیز چھین لے تو زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ خاموش ہی رہتے ہیں. اس کا ایک نقصان بچے کو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بچے اس چیز کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑے ہو کر بھی یہ بچے کسی کے مانگنے پر اپنی ہر چیز دے دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ اپنے حلقہ احباب میں بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. دسمبر اور جنوری میں پیدا ہونے والے بچے بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، صرف اپنی بات ہی منوانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا بس وہی ہے، باقی کچھ نہیں.
دوسرے کی بات کو سننا بھی نہیں پسند کرتے، صرف اپنی ہی کہتے جانا اور اسی کو ہی صحیح سمجھنا۔ لیکن اگر بچپن سے ہی ان کی تربیت پر تھوڑا دھیان دیا جائے تو یہ ضد کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں بغیر کسی پر غصہ کیے۔ لیکن یہ لوگ محنتی بہت ہوتے ہیں، جس کام کو کرنے بیٹھ جائیں اس کو نمٹا کر ہی چھوڑتے ہیں، اس لیے زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ سب کچھ اپنی محنت سے ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی مقصد بنایا ہو پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں، ادھورا کام پسند نہیں کرتے۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، دین سے لگاؤ رکھنے والے۔ دنیا سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا، دین کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، بڑی مشکلات سے بھی نہیں گھبراتے۔ ایسے بچے فروری میں پیدا ہوتے ہیں، یہ شروع سے ہی دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب جو بچے جولائی اور اگست میں پیدا ہوتے ہیں وہ فنکار ہوتے ہیں، تخلیق کار ہوتے ہیں، ان کو رنگوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ یہ مصور بھی بلا کے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ذہن میں ایک اچھی سی تصویر بنا لیتے ہیں، اس میں رنگوں سے زندگی بھر دیتے ہیں اور ایسا نفیس کام کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ بس یہ ہیں وہ خصوصیات جو کہ بچے ساتھ لے کر آتے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ بچے جو کہ ذہین ہیں ان مہینوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ان کی تربیت پڑھائی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے، انفارمیشن ہے۔ باقی والدین ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں اور ان کی صحیح طریقہ سے تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک مفید اور اچھا شہری بن سکیں۔